کریم کی کہ جواب ہوتا کیا ہے. آج کی نشست میں ہم پہلے اسی نقطہ کو لیں گے اور پھر آگے چلیں گے. میں نے عرض کیا تھا کہ جب انسان ابھی اپنے بچپن کے زمانے میں تھا، پریمیٹو ایج کا انسان، عہد قدیم کا انسان، تو اس کے ذہن میں تصور یہ تھا کہ بعض الفاظ ایسے ہیں کہ ان کے معنی اور مفہوم سے مقصد نہیں، ان الفاظ کے اندر ایک تاثیر ہوتی ہے. پھر سمجھ لیجئے کہ خود الفاظ کے اندر ایک تاثیر ہوتی ہے. ان الفاظ کو اگر دہرایا جائے تو ان کے دہرانے سے ایک اثر مرتب ہوتا ہے. اسی کا نام میجک تھا، جسے جادو کہا جاتا ہے عام طور پر. چند الفاظ کا دہرا دینا، اسے خاص ترتیب میں لکھ دینا. یہ لکھنے کی چیز وہ ہے کہ جو پھر آپ کے ہاں تعویذ بنی. دہرانے کی چیز وہ ہے جو ورد اور وظائف کی شکل میں ہمارے سامنے آئی. اس زمانے میں پریمیٹو ایج میں، عہد طفولیت میں انسان کے ذہن کے یہ تصور تھا. ہمارے ہاں یہ چیز یہودیوں سے آئی. ضمن یہ عرض کروں کہ یہ لفظ ہمارے ہاں جو کشف کا ہے، یہ کشف و کرامات آپ جانتے ہیں نا، یہ لفظ جو کشف ہے عبرانی زبان میں جادو کے لیے یہی لفظ تھا. یہودیوں کے ہاں جادو کو کہا ہی کشف جاتا تھا. الفاظ کی تاثیر کا تصور اور اس کے ساتھ بات لمبی چلی جائے گی، ورنہ میں عرض کرتا کہ یہ یونانیوں کا اثر تھا. اس کے ساتھ ہندسوں کی تاثیر کا تصور. ہندسے 3 دفعہ کیجیے، 7 دفعہ کیجیے، 11 دفعہ کیجیے، 21 دفعہ کیجیے. ان ہندسوں میں بھی ایک تاثیر تھی، وہ کہتے تھے. علاقوں جو ان کے ہاں تعویذ رائج تھے، یہ تعویذ گلے وغیرہ سب ان کے ہاں کی چیز ہے. تو ان تعویذوں میں بعض تعویذ تو وہ ہوتے ہیں جن میں لفظ لکھا جاتا ہے، اور بیشتر تعویذ وہ ہوتے ہیں جن میں صرف ہندسے لکھے جاتے ہیں. اور ان ہندسوں کی صرف خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ بائیں سے ان ہندسوں کا مجموعہ لیجیے، بائیں سے لیجیے، بیچوں بیچ لیجیے، جس طرف سے بھی ان کو جمع کیجیے، حاصل جمع ہمیشہ ایک ہی آئے، وہی آئے. اسے تعویذ کہتے ہیں. تو ہندسوں میں تاثیر ہوتی ہے، الفاظ میں تاثیر ہوتی ہے. قرآن کریم نے جہاں آ کر اور توہمات کو مٹایا، وہاں یہ بھی کہا کہ یہ خدا کی کتاب جو تمہارے سامنے ہے عربی زبان کی کتاب ہے، عربی مبین کی کتاب ہے. نہایت واضح کھلی ہوئی عربی زبان یا واضح زبان.
زبان الفاظ ہی کو مجموعہ کا نام ہوتا ہے. تو قرآن کریم نے قدم قدم پہ زور دیا کہ اس کتاب پر غور کرو، فکر کرو، اپنے بصیرت سے کام لو، سمجھو. تو ظاہر ہے کہ ایک کتاب عربی زبان کی الفاظ اس میں موجود ہیں، اس کو غور و فکر کا جب حکم و تاکید ہوتی ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے الفاظ کو سمجھو، الفاظ کے معانی کو سمجھو، معانی کو مفہوم کو سمجھو، مفہوم سے حقائق کو سمجھو. تو وہ جتنا تصور چلا آ رہا تھا، لفظوں کے اندر تاثیر، ان کو کوئی باطنی سے معانی، وہ سارے تصور قرآن میں داخل کر دیے اور یہ کہا کہ یہ ایک عربی زبان کی کتاب ہے، اس کو سمجھو، سمجھنے کی کوشش کرو، غور و فکر کرو، اس طرح سے تمہاری سمجھ میں یہ بات آ جائے گی. یہ جو الفاظ کے معانی سمجھنے ہیں، میں نے کہا تھا نا کہ وہ سیمانٹک کہلاتے ہیں ہمارے دور میں، اور وہ جو الفاظ میں تاثیر کا تصور ہے وہ ہے میجک. قرآن میں میجک کا کوئی تصور نہیں، سیمانٹک کا تصور ہے، الفاظ کو معانی اور مفہوم سمجھنے کا تصور. لیکن اس کے بعد جب ہمارے ہاں بھی قرآن کے دین کا تصور قابل ہو گیا تو جتنی چیزیں دوسرے اہل مذاہب کے ہاں رائے تھیں ایک ایک کر کے ہمارے پاس آ گئی، اور ان میں بنیادی طور پہ یہ تصور آ گیا کہ الفاظ کے میجیکل میننگ ہوتے ہیں، الفاظ میں تاثیر ہوتی ہے، ان کے معانی اور مفہوم سے کوئی غرض نہیں ہوتی. مثلاً اس کی مثال آپ کے ہاں جو لوگ تعویذ نہیں بھی کرتے، یہ جو قرآن کے عامل ہوتے ہیں. اب آپ کو پتا ہے نا کہ عامل کے معنی یہ نہیں کہ قرآن کے احکام پہ عمل کرنے والا، بلکہ قرآن کے تعویذ لکھنے والا، اس کے گرد وجہ بتانے والا. قرآن کا عامل اب یہی رہ گیا ہمارے. آئے دن آپ سنتے ہوں گے فلاں کے ہاں آج آیا کریمہ کا ورد تھا. میری ایک عزیزہ اس ورد سے فارغ ہونے کے بعد آئی، تو آنے کے بعد اس نے مجھے پوچھا کہ یہ جو ہم وہاں پڑھ کے آئے ہیں، اور آیا کریمہ تو آپ کو پتا ہے نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، قرآن کریم کی یہ آیت ہے. اسے 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھا جاتا ہے. اب یہ چیز اور عام ہوتی جا رہی ہے. جتنا یہ کام مل رہا ہے کہ یہ قوم مذہب سے دین سے دور ہو رہی ہے، اس قسم کی چیزیں زیادہ ہو رہی ہیں. یہ ایک نفسیاتی دھوکہ ہے. ان چیزوں سے سمجھا جاتا ہے اور سمجھایا جاتا ہے کہ نہیں، ہمارا تعلق مذہب سے بہت جا رہا ہے. ابھی وہ کتنے ماڈرن کیوں نہ ہو گئے صاحب، ان کے یہاں تو آیا کریمہ کا گرد ہوتا ہے. تو یہ بڑی سند ہے، سرٹیفکیٹ ہے اس چیز کے لیے کہ وہ مذہب سے بیگانہ نہیں ہو رہے، بہت تعلق ہے کہہ رہا. چادریں دکھ جاتی ہیں، عام طور پر کھجوروں کی گٹھلیاں وہ اس مقصد کے لیے رکھی ہوتی ہیں.
ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، وہ جمع ہو جاتی ہیں، اور وہ گٹھلیوں کو جیسا کہ کہا جاتا ہے کر 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 ایک طرف رکھتے چلے جاتے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک. تو وہ یہ کرنے کے بعد وہ آئیں کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو ہم نے کرا ہے وہاں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی وہ وہاں 5-7 ہزار مرتبہ اسے دوہرایا ہے، اور یہ پہلی مرتبہ ہی نہیں تھی، اس سے پہلے بھی اکثر. اب تو یہ تقریب سی ہو گئی ہے ہمارے ہاں، اس کے لیے دعوت نامے آتے ہیں، بلاوے آتے ہیں، فلاں کے یہاں شام کو آیا کریمہ کا ورد ہوگا، تو وہ کہتا نہیں کتنی مرتبہ یہ سب کچھ کرا، لیکن اتفاق سے اس دن آگے یہ پوچھا کہ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں. یعنی اس پڑھتے وقت پڑھنے سے پہلے ان معانی کی ضرورت نہیں، وہ تو بہرحال یہ الفاظ ہیں جو دہرائے جاتے ہیں، الفاظ دہرائے جاتے ہیں وہی میجیکل میننگ، اور 1.25 مرتبہ دہرائے جاتے ہیں وہی ہنس کے. دونوں تصور اس میں موجود ہیں. ہوتا کیا ہے 1.25 مرتبہ ان کو دہرا لیا جائے، فلاں مراد پوری ہو جاتی ہے، فلاں کام دار آ جاتا ہے. بعض دفعہ شکریہ اور نگرانے کے طور پر کام ہو جانے کے بعد اس کو پڑھا جاتا ہے، اور پھر جس طرح پڑھا جاتا ہے وہ تو خیر دوسری بات رہی. میری ایک عزیزہ نے آگے بتایا کہ وہاں ہم پڑھ رہے تھے تو کانچار اس میں ایسی بھی تھی کہ ہمارے سامنے تو یہ ذرا اتنی سی گرمیاں تھیں 50-100 اور اتنے میں ان کے سامنے ڈھیر لگ رہا تھا کہ یہ ایک بغیر پڑے ہی گٹھلیوں کے ڈال کے چلی جاتی تھی. یہ بھی ہوتا ہے. لیکن یہاں اپنی گھاٹ میں اور دلی اپنی گھاٹ میں اس نے کہا کہ میں نے وہ جو تھی گھر کی مالکہ ان کو کہا کہ تم نے دیکھا بھی ہے کہ یہ کتنا جلدی سے یہ ڈھیر اپنے سامنے رکھتی چلی جاتی ہیں، کرتی کم ہے اور گٹھلیاں زیادہ بکھیرتی ہیں اپنے سامنے. تو اس نے کہا بہن کوئی بات نہیں ہے، ہم نے اس کا انتظام کر لیا تھا، کر لیں. ایک کیا انتظام کر لیا تھا؟ اس نے کہا کہ وہ گٹھلیاں تھی 25,000، 5 دفعہ کرنے سے 1.25 ہو جانا تھا، ہم نے گھٹنا ڈال کے 6 مرتبہ پڑھوایا. کہنے لگی کچھ بچت نہیں رہی ہے اور لوگوں تھے. برادران عزیز، کس مقام سے اپنے آپ کو ہنسیں گے؟ یہ کیا چیز ہے آیت کریمہ کا ذکر ہو رہا ہے؟ الفاظ میں تاثیر معنی سے کوئی غرض نہیں، اتنی مرتبہ کرنے سے یہ چیز ہو جائے گی، بیان ہی وہ چیز جو چلی آ رہی. اس کے بعد سارے قرآن کی یہ تصویر قرآن کریم پڑھی ہوئی ہے. عام طور پہ عورتوں کے متعلق یہ ہوتا ہے کہ ہاں الحمدللہ ناظرہ پڑھی ہے. ناظرہ کے معنی یہ ہے کہ وہ الفاظ پڑے ہوئے ہیں، ان کے معنی نہیں آتے. اس سے بھی آگے بڑھیے، قرآن تو خدا کی کتاب ہے نا، اس کی تاثیر کا کیا پوچھنا. انہوں نے کہا کہ میں تو کیا کہوں، قسمت کی ہوتی ایسی. بچپن میں ماں باپ نے ناظرہ بھی نہیں پڑھایا. انہوں نے کہا کہ پھر کیا ہوا، اس میں بھی کوئی چیز ایسی نہیں کہ اس کے لیے پریشان ہوا جائے. خدا اس لیے قرآن کریم کی سطروں پہ انگلی پھیرتے چلے جاتے. جس طرح ہر حرف کا 30 نیکی کا ثواب پڑھنے سے ہوتا ہے، ویسے ہی انگلی پھیر لینے سے ہوتا ہے. نے کہا کہ اتنا وقت نہیں ملتا
کیا کیا جائے اس کے لیے بھی بڑی دشواری ہے۔ انہوں نے کہا کہ 4 پیسے میں تعویذ آتا ہے، سارا قرآن کی ایک صفحے پہ لکھا ہے، آپ کو پتا ہے تعویذ ہوتا ہے، سارا اس میں لکھا ہوتا ہے۔ تو وہ ایک تعویذ لے کر چاندی میں مڑھا کے گلے میں ڈال رکھیے، کتنا ہی ثواب ہو جاتا ہے، اس سے ثواب ہو جاتا ہے۔ آ گیا وہ بس دہرایا جائے ان الفاظ کو، ان کو انگلیاں پھیر دی جائیں، تعویذ میں ڈھا کر گلے میں ڈال دیا جائے، ثواب یکساں ہوتا ہے۔ یہ الفاظ ان کا یہ مفہوم کہ ان کی تاثیر ہے، جب ذرا بات آگے بڑھتی ہے تو پھر اس کی ایک اور شکل ہمارے سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ ہم الفاظ بولتے ہیں، ان کا مفہوم کوئی متعین نہیں ہوتا۔ اگلے دنوں ایک بہت اچھے پڑھے لکھے تھے جاننے والے، اور انہیں کو کیا محسوس ہے، ہر دن آپ یہ سنتے ہوں گے، انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہم اگر یہاں اس قسم کی چیزیں گھر میں اس ملک کے اندر، تو ہمیں انگریزی میں تقریر تھی، پہلے انگریزی کے یہ الفاظ پیش کرتا ہوں، تو ہمیں میٹیریل، مورل اینڈ اسپرچل پروگریس بہت ہوگی۔ میٹیریل مادی، اب اس کے متعلق ہر ایک جانتا ہے کہ مادی ترقی کسے کہتے ہیں۔ دولت کی فراوانی ہوگی، کارخانے لگیں گے، صنعت حرکت زیادہ ہوگی، اکنامیکلی اقتصادی حالات اچھے ہو جائیں گے۔ مٹیریل پروگریس، مادی ترقی، میں نے ان کو کہا کہ صاحب یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی۔ آپ نے کہا ہے مورل پروگریس بھی ہوگی، اخلاقی ترقی بھی ہوگی، ٹھیک ہے، لوگ اصول کے پابند ہو جائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، دیانت دار ہو جائیں گے، وفا سہار ہو جائیں گے، عہد و پیمان کے پختہ ہو جائیں گے، معاملات میں اچھے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ مورل پروگریس یا اخلاقی ترقی، یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی۔ میں نے کہا جی اس کے بعد آپ نے فرمایا ہے اسپرچل پروگریس بھی ہو جائے گی، میں سمجھ نہیں سکا، تو ذرا فرمائیے کہ یہ اس کے بعد اور کیا چیز ہو جائے گی؟ سن لیجیے کہ اسپرچل پروگریس، میں نے کہا جی وہی بات تو سمجھ میں نہیں آئی، مجھے عجیب بات سمجھ میں نہیں آئی، روحانی ترقی، میں نے کہا یہ تو آپ نے اردو میں کہہ دیا اس کو، میں تو سمجھنا چاہتا ہوں۔ اور عزیزان من، میری اور ان کی بات ہی نہیں ہے، آپ کسی سے بھی پوچھیے صبح کے شام تک یہ لفظ دہرایا جائے گا، کوئی نہیں بتا سکے گا آپ کو کہ یہ ہوتی کیا ہے۔ میٹیریل، مورل اینڈ اسپرچل، ایسے شاعری ہو رہی ہے وہ، جب تک یہ لفظ پورا نہ آئے وہ بات کا وزن پورا نہیں ہوتا۔ پوچھیے تو ذہن میں کوئی تصور نہیں۔ مورل جس کو آپ کہتے ہیں، اخلاقی طور پر بلند ہونا، یہ کافی نہیں ہے، کوئی کمی اس سے رہ جاتی ہے، اس لیے اس کے بعد ایک اور لفظ کی ضرورت ہے، اسپرچل بھی اس میں ہوتی ہے۔ حالانکہ خدا تعالیٰ نے اس ذات اقدس اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ جن کے اونچا مقام عالم انسانیت میں کسی کا اور نہیں ہو سکتا، معراج انسانیت کی بلند ترین مقام پہ جو قائم ہے، ان کے متعلق بھی جو خود خدا نے کہا وہ یہی کہا کہ انکا لعلی خلق عظیم 58/4 کہ تو اخلاق کی بلند ترین سطح کے اوپر ہے،
وہاں بھی مارل پروگریس کہی گئی ہے. سارے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ روحانی ترقی کے بھی مراتب آتا ہے. روحانی ترقی یا روحانی یہ تو لفظ بھی ہے نہیں. آپ کو معلوم ہے یہ اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ مٹیریل بھی ناپی جا سکتی ہے، مادی ترقی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، پتہ چلتا ہے کہ نہیں ہوئی یا اتنی ہوئی ہے. مورل کو بھی سارے دن کے معاملات میں شخص کے متعلق پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ مورلی وہ کتنا اونچا ہے، اخلاقی طور پہ وہ کتنا اونچا ہے. لیکن جب آپ اسپرچل کہہ دیتے ہیں تو اس کے بعد نہ یہ ناپی جا سکتی ہے، نہ اس کا کوئی پیمانہ ہے، نہ کہنے والے کے ذہن میں، نہ سننے والے کے ذہن میں، اور اس کے بعد بس مفہوم یہ ہے کہ صاحب روحانی ترقی ہو رہی ہے. اب یہ پہلی دونوں ترقی اگر نہ ہو تو کہا جائے کہ سر یہ ٹھیک ہے، میٹیریلی تو ہم واقعی بات ہے، اسپرچولی ہم بہت آگے ہیں. یہ بھائی صاحب کتنے آپ آگے ہیں اسپرچل پروگرس میں؟ ہوتی کیا ہے مجھے لوگ اتنا ہی پتہ نہیں. یہ الفاظ ہیں، آپ دیکھیے گا کہ یہ وہی بات پہنچ گئی کہ الفاظ بولے جاتے ہیں جن کا مفہوم کوئی متعین نہیں ہوتا، لیکن کثرت استعمال سے یہ الفاظ ایک کچھ ایسی تاثیر اپنے اندر رکھتے ہیں کہ ان کے کہے بغیر نہ آپ کو اطمینان ہوتا ہے نہ دوسرے کو چین کرتی. ایک لفظ کہا جاتا ہے ذہن کے اندر کوئی چیز یا دل میں محسوسات کے طور پر ایک چیز اس کی فیلنگ سی آ جاتی ہے. روحانی ترقی آپ دیکھتے ہیں کہ دل میں اس کے متعلق کیا تصور صاحب آ جاتا ہے. یہ ہیں بہت سے الفاظ ہمارے ہاں اس قسم کے جو آ چکے ہوئے ہیں. وہ تو بھی اللہ کے عشق میں بالکل خاص ہو، خدا کا عشق. پوچھیے صاحب کہ یہ ہے کیا چیز؟ کتنا لوگ نہیں سنا سننا ہے کچھ الفاظ ہیں. آپ دیکھیے کتنے پرسکو. وہ سب اللہ کے ذکر میں بہت مست رہتے. خدا کا ذکر، وہی الفاظ جو ہیں ان کو دوہراتے ہوئے چلے جائیں. اس کے بعد پوچھیے کہ صاحب اس سے ہوتا کیا ہے؟ قرآن کریم میں ہے کہ الا بذکر اللہ لتطمئن القلوب 13/28 13/28. اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. ذکر سے مفہوم ہو گیا خدا. یہ جو لفظ ہے اللہ یا اور اس کے ساتھ جو دوسرے الفاظ ہیں انہیں اتنے مرتبہ دوہرا لیجیے. 33 مرتبہ یہ، 33 مرتبہ یہ، 33 مرتبہ یہ، کام از کام 100 دانے کی ایک تسبیح، وہ اتنی تصویر ایسی کر دیجیے. الفاظ دوہرا لیجیے جن کے معنی جو ان میں کچھ نہ ہے، لیکن یہ ہنسوں کے اعتبار سے، آداب کے اعتبار سے وہ پورے ہیں. وہی دینے جاتے. ہوتا اس سے کیا ہے؟ دل کا اطمینان. جیسا میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں برادران، اگر یہ اپنے اپنے دل کے اطمینان کی بات ہے تو وہ جو بھی اپنے ہیں برہما کے نام کا ورد کرتا ہے اس سے بھی کم اطمینان تو نہیں ہوتا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اطمینان نہیں؟ اس سے پوچھئے تو وہ کہتا ہے اتنی شانتی ہوتی ہے اس سے. آپ اطمینان میں قلب کہتے ہیں، وہ ہردے کی شانتی کہتے ہیں.
وہ تو اپنی پوری عمریں پہاڑوں کی چوٹیوں پہ اور غاروں میں اور کہاں کہاں جنگلات کے اندر بسر کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو اطمینان اس سے نصیب ہوتا ہے دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ یہ ہے الفاظ کی گرفت۔ تو ساری عمر اس نے یہ کچھ کیا، بڑا گناہگار تھا، اللہ کا احسان ہے آخری وقت میں توبہ نصیب ہو گئی۔ کیا نصیب ہوا؟ نے کہہ دیا کہ توبہ ہے میری، استغفر اللہ، یہ چیز ہو گئی۔ استغفار یہ بھی ایک تسبیح ہے۔ الفاظ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ دوہرا دیجیے، اتنے مرتبہ اتنی تسبیح اس کی کر دیجیے، اس سے نجات ہو جاتی ہے۔ الفاظ بغیر مفہوم کے، عدد کے اعتبار سے یہ پورے، اور اسی میں ہے یہ لفظ ثواب، بلکہ یہ تو ان سب کی ماسٹر کی ہے۔ ان میں سے جس کے متعلق پوچھیے کہ صاحب ہوا کیا، کہا کہ ثواب ہوتا ہے۔ عزیزان، زیادہ کسی معاملے کے متعلق یہ کہیں گے کہ صاحب ایسا کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا ہوتا ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے۔ کاروبار کیا اس میں نفع ہوا، آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہے۔ بیمار تھے، علاج کیا، اس سے فائدہ ہوا، معلوم ہوا کہ کچھ ہوا ہے، آپ کو معلوم ہوا، باقی سب کو معلوم ہوا، لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جب آپ نے کہا ثواب ہوتا ہے، کسی نے کچھ پتا نہیں کہ ہوا کیا۔ یہ آج کی چیز میں درسن کر رہا ہوں کہ بات ذہن میں ذرا توسط ہو جائے، دل میں جاگزی ہو جائے کہ کیا چیز ہے جو میں کہہ رہا ہوں، قرآن کیا چیز ہے جس کی طرف ہمیں لے آ رہا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ مجھے ثواب ہوا تو کچھ پتہ تو لگنا چاہیے ہوا کیا آپ باقی کاروبار میں کوئی لفظ ایسا دیکھتے ہیں جس کے متعلق نہ آپ کو معلوم ہو نہ سننے والے کو پتا ہو کہ ہوا کیا ہے؟ کبھی یہ نہیں کرتے۔ جیسا میں نے ابھی عرض کیا، ہمیشہ آپ یہ کہیں گے کہ صاحب اس میں ہمیں نفع ہوا ہے، اس میں ہمیں نقصان ہوا، اس میں کچھ فائدہ ہوا ہے، لیکن جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب اس میں ثواب ہوا ہے، کوئی چیز متعین نہیں۔ اور سوچیے کہ کتنے کام ہیں اس امت کو، صبح سے شام تک پوری عمر وہ کرائے جاتے ہیں، جن کے متعلق کوئی متعین طور پر پتہ نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہوتا کیا ہے، اور یہ کس جذبے میں حرکت کے اوپر کرائے جاتے ہیں، ثواب ہوتا ہے۔ اگر یہ بات کہیں متعین ہو کہ کیا ہوتا ہے تو وہ کام کرنے کے بعد کھڑا ہو کے آدمی سوچ لے گا نا کہ وہ ہوا ہے یا نہیں۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، اس کے بعد اگر ہر شام کو نہیں، ہر مہینے صحیح، ہر سسماہی صحیح، ہر سال کے بعد صحیح، وہاں بیٹھ کے آپ دیکھتے ہیں نا حساب کتاب کر کے کہ صاحب اس کاروبار میں ہوا کیا، پھر آپ اس کے بعد سوچتے ہیں کہ اس میں فائدہ ہوا، فائدہ ہوا تو آپ اسے جاری رکھتے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا تو آپ سوچتے ہیں بیٹھ کر کہ کہاں غلطی ہو گئی، کیوں فائدہ نہیں ہوا، کاروباری نقصان کا ہے، آپ اسے چھوڑتے ہیں، کوئی اور دھندا کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو سارا کچھ کرنے کے بعد یہ معلومی نہ ہو کہ کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا اور آپ کرتے چلے جائیں، آپ سوچیے کتنی محنت اس سے پڑی،
کتنی توانائی آپ کی صرف ہوئی، کتنا وقت صرف ہوا اور کتنا روپیہ بھی صرف ہوا، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد کچھ پتہ نہ چلا آپ کو کہ ہوا کیا اس کے بعد؟ ہوا ثواب۔ اور یہ وہ چیز ہے نہ آج کے ذہن میں معلوم ہے کہ کیا ہوا، نہ کہنے والے کے ذہن میں ہے کہ یہ کیا ہوا۔ اگر اسے متعین کر لیا جائے برادران عزیز تو پھر بات یہ صاف ہو جائے گی نا کہ جو کچھ کیا جائے اس کے بعد دیکھ لیا جائے کہ وہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، تو اس کے بعد پھر سوچے گا آدمی کھڑا ہو کے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا، یہ نہیں نکلا۔ لیکن جب بات ہی رائے میں تو یہ نرمگم ہوگی تو پھر آپ کھڑے ہو کے اس کا جائزہ کیا لیں گے کہ جس مقصد کے لیے یہ کیا تھا وہ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ لہذا اس کے لیے تو میجیکل میننگ کے چکر سے نکل جائیے، تاثیر کے چکر سے، الفاظ کے معانی کی طرف آئیے۔ یہ عربی زبان کی کتاب ہے، عربی زبان سے پوچھیے، قرآن کریم میں استعمال کیے ہیں الفاظ، قرآن کریم سے پوچھیے، وہ بات متعین کر کے بتاتا ہے۔ قرآن کوئی چیز مبہم نہیں چھوڑتا برادران عزیز، ہر بات واضح اور متعین طور پہ کرتا ہے۔ عربی زبان میں سادہ یسوب قوبن کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا چلے جانے کے بعد واپس آ جانا، واپس آ جانا یہ کس کے اندر شرط ہے۔ چنانچہ بیماری کے بعد جب کوئی کمزور ہو جائے، اس کی صحت چلی جائے اور پھر وہ اس صحت کو ریگین کرنا شروع کر دے، دوبارہ صحت مند ہونا شروع ہو جائے، تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں سادہ جسم ہوں حیوان، کہ اس کا جسم بیماری کے بعد پھر صحت کو دوبارہ واپس لیے آ رہا ہے، اس کی صحت، اس کی توانائی جو چلی گئی تھی پھر دوبارہ لوٹ رہی ہے۔ کسی حوض سے اگر پانی باہر نکل جائے اور اس کے بعد پیچھے سے پھر اتنا ہی پانی اس کے اندر آ جائے، اسے بادل ماہ کہتے ہیں۔ پانی جتنا نکلا تھا پھر آ گیا۔ اس سے لفظ ثواب ہے ان کے ہاں۔ کوئی کام آپ کیجیے، جیسا میں نے ابھی کیا تھا، اس میں وقت لگے گا، توانائی صرف ہوگی، روپیہ بھی صرف ہوگا۔ یہ اس کام کو کرتے وقت یہ چیزیں چلی گئی آپ سے، خرچ کیا آپ نے، وقت دے دیا، توانائی دے دی، یہ اس حوض سے پانی نکل گیا۔ اگر یہی چیز پھر ریٹرن ہو جائے اور واپس مل جائے، اسے ثواب کہتے ہیں۔ ریسٹوریشن جسے کہتے ہیں، ریسٹور ہو جانا کسی چیز کا، ریٹرن جسے آپ کہتے ہیں، اور ریٹرن اب تو ہمارے ہاں بزنس کی ایک بڑی عام ٹرم ہو گئی ہوئی ہے کہ یہ سارا کچھ جو لاٹ طلب ہم نے کیا ہے اس بزنس میں، معاملے میں، اس کی ریٹرن کیا ہوئی؟ بالکل اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جو کچھ یہ کیا ہے اس سے حاصل کیا ہوا، ملا کیا، واپس کیا آیا، فائدہ کیا ہوا،
اب یہ جو کچھ ملتا ہے اس کے متعلق ہمیں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ مرنے کے بعد کی زندگی جو ہے آخرت کی، یہ اس میں ملے گا تمہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کا تعلق اس دنیا سے بالکل نہیں، اسی لیے اس دنیا کو مزرعہ الآخرت کہا جاتا ہے۔ یہاں بونا ہے اور وہاں کاٹنا ہے، یہاں اس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آئے گا، ثواب آخرت میں جا کے ملے گا۔ اگر اس کی شکل یہ ہو تو پھر اس دنیا میں اس کے ماپنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جب یہاں یہ ملنا ہی نہیں تو پھر اس کے متعلق آپ کہاں بیٹھے ہوئے سوچ سکتے ہیں، ماپ کیسے سکتے ہیں کہ کچھ ملا ہے یا نہیں ملا۔ لیکن قرآن کریم میں جہاں اس کے متعلق ثواب الآخرت کہا ہے، وہاں ثواب الدنیا بھی کہا ہے۔ وہ تو دونوں ٹائم سامنے لے آیا۔ یہی سورہ آل عمران کی آیت 144 جہاں سے آج درس کا سلسلہ شروع ہوا، وہیں تو یہ لفظ آیا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا۔ ثواب الدنیا کا بھی لفظ اس میں موجود ہے، اصطلاح موجود ہے، ثواب الآخرت بھی موجود ہے۔ یہ ثواب الآخرت تو ہم بعد میں جا کے دیکھیں گے کہ کیا ہے، یہ ثواب الدنیا تو ہے۔ پھر یہی نہیں ہے کہ صاحب یہ جو ثواب الدنیا ہے، اب اس کا ترجمہ کر دیجئے دنیا کا فائدہ، دنیاوی مفاد۔ قرآن کریم نے یہی یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ دنیاوی مفاد تو دنیا داروں کے لیے ہے اور آخرت کا مفاد دین داروں کے لیے ہے۔ قرآن کی روح سے دنیا اور آخرت یہ تو کوئی دو الگ الگ ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جن کے درمیان اس قسم کی دیواریں کھڑی ہو گئی ہوں کہ ایک سے دوسرے سے تعلق ہی کوئی نہ ہو۔ وہ تو انسان کی زندگی کو مسلسل قرار دیتا ہے، یہاں سے وہاں تک اس دنیا کی زندگی مسلسل آگے چلتی ہے اور وہ آخرت کی زندگی بن جاتی ہے۔ لیکن بہرحال یہاں کی زندگی میں جو چیزیں انسان کو ملتی ہیں وہ میٹیریل ہوتی ہیں، مادی ہوتی ہیں، فزیکل ہوتی ہیں، کنکریٹ ہوتی ہیں، محسوس ہوتی ہیں، ان کا پتہ ہے کیا چیز ملتی ہے۔ قرآن کریم نے یہ کہا کہ جماعت مومنین وہ ہے کہ یہ جو کچھ کام کرتے ہیں اس کا مفاد اس دنیا میں بھی ملتا ہے، اس کو اگلی دنیا میں بھی جا کے ملے گا۔ جیسا میں نے عرض کیا پہلے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس دنیا میں بھی ملے گا۔ یہ آیت 144 تھی، ذرا ہی آگے 147 میں قرآن کریم ذکر کر رہا ہے ان جماعتوں کا کہ جو حق اور صداقت کی خاطر دنیا میں ہر مخالفت کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جانیں تک دے دیتے ہیں۔ ان کے متعلق کہا کہ یہ وہ جماعتیں ہیں کہ عطا ہے ملنا ہے ثواب الدنیا و حسن ثواب الآخرہ۔ اللہ ان کو اس دنیا کا ثواب دیتا ہے
اور آخرت کا ثواب بھی دیتا ہے، اور وہ بہت اچھا ثواب ہے۔ تو یہ ثواب دنیا ملتا ہے جماعت مومنین کو۔ یہ تصور غلط ہوا کہ انہیں سب کچھ آخرت ہی میں جا کے ملے گا۔ یہ دنیا دار ہیں کہ جنہیں اس دنیا کے اندر بھی اس کا کچھ حصہ یا ثواب ملے گا۔ لہذا قرآن کی روح سے جن چیزوں کو اچھے اعمال کہا گیا ہے، ان کا مفاد، ان کا حاصل، ان کی ریٹرن اس دنیا کے اندر بھی ملنی چاہیے۔ پہلے ہم اتنے حصے کو دیتے ہیں، پھر دیکھیں گے کہ اس کے بعد جو آخرت میں اس نے کہا ہے وہ کیا چیز۔ لیکن یہ تو یقینی چیز ہو گئی نا یہاں سے کہ اس دنیا میں بھی ان اعمال کی وجہ سے مفاد حاصل ہونا چاہیے، نفع ہونا چاہیے۔ قرآن کریم نے متعدد مقامات میں یہ بتا دیا کہ ایمان اور اعمال صالحہ کا لازمی نتیجہ اس دنیا میں استخلاف، حکومت، عزت کی روٹی، خوشگوار زندگی، تمام آسائشیں، ہر قسم کا آرام، دولت کی فراوانیاں، قوت، یہ تمام چیزیں اس دنیا میں ملتی ہیں ایمان اور اعمال صالحہ کے نتیجے۔ سورہ نور کی وہ آیت تمہارے کے سامنے ہے 24/55 کہ خدا نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ تم میں سے جو بھی ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی بسر کرے گا انہیں اس دنیا میں استخلاف، حکومت ملے گی، انہیں کسی قسم کا خوف اور عدم نہیں ہوگا، ان کا خوف امن میں بدل جائے گا۔ اس دنیا کی خوشگوار زندگی متعدد مقامات میں قرآن کریم نے بنائی ہے، حتیٰ کہ وہ جنتی معاشرہ کہ جس کے متعلق قرآن کریم نے کہا ہے کہ اس دنیا میں ایمان اور اعمال صالحہ کا لازمی نتیجہ ہوگا، جو کچھ اس میں کہا گیا ہے اسے بھی آپ دیکھیے کہ اس دنیا کے مفاد کس طرح سے قرآن بناتا ہے۔ اور پھر یہ بھی سوچ لیجیے کہ قرآن کریم نے اخروی جنت کے متعلق بھی جو بیانات تمثیلی بیان کیے ہیں ان کا بیان بھی اسی دنیا کی آسائشوں کے الفاظ میں اس نے بیان کیا۔ کیا کیا چیزیں وہ اس میں بیان کرتا ہے؟ سورہ کہف 18/31 18/80 ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا۔ جو بھی ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ پر عمل پیرا ہوتا ہے تو ان کے اچھے اعمال کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے، کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ ایک جنت کی زندگی ہے، اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، ایک ایسی جنت کی زندگی جس کی آسائشیں، جس کی شگفتگی اور سدابی سدا بہار ہوگی۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کی آگے تفصیل کیا دی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ جنتی زندگی اس دنیا میں ہوگی تو بھی یہ کیفیت ہوگی، اخروی زندگی ہے تو قرآن کریم نے یہ بیان تمثیلی کا کیا، لیکن جن چیزوں کی مثالیں بھی ہیں وہ ہے کیا؟ یہ ہے لون فیہا من اساور من ذہب،
ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. آج تو یہ چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی. آج تو یہ کنگن وہ محض زیورات میں ان کا شمار ہوتا ہے، اگر کہ اب وہ زیورات کی صف میں سے بھی اڑتے چلے جاتے ہیں. لیکن اس دور میں سلطنت کے جو بڑے بڑے اراکین اور نورتن ہوتے تھے ان کی نشانی ہوتی تھی سونے کا کنگن ان کو پہنایا جاتا تھا. خاص طور پر ایران کی سلطنت میں تو یہ چیز بڑی ہی نمایاں تھی. جتنا بلند درجہ کسی کا ہوتا تھا اتنا ہی زیادہ قیمتی کنگن پہنایا جاتا تھا. نورتن کی تو خیر نشانی ہی یہی تھی. یہ جو لفظ یہ اساورہ ہے ایران والوں کے ہاں ایک جماعت تھی، اسے کہتے تھی اساورہ کی جماعت. یہ وہ جماعت تھی کہ جو بلند مراتب کے اوپر تھی. سونے کے کنگن پہنائے جاتے تھے. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ. ان کے لباس باریک ریشم کے، گدیز ریشم کے. یعنی آپ دیکھیے کہ اس دور میں عربوں کے ذہن میں جو زندگی کا بلند ترین زیبائش اور آرائش کا نقشہ ہو سکتا تھا، قرآن ان الفاظ میں انہیں بات سمجھاتا ہے. سونے کے جرائی کنگن، ریشمی ملبوسات، متکئین فیہا علی الارائک، تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے، تکیہ لگائے ہوئے. اور اس کے بعد ہے نعم الثواب. یہ کچھ ملتا ہے تو ثواب ہوتا ہے، یہ نہیں ملتا ہے تو ثواب نہیں ہوتا. کیا یہ آیا کریمہ 1.25 مرتبہ پڑھ لینے سے ان ثوابوں میں سے کوئی ثواب بھی ہوتا ہے آپ کو؟ آیا کریمہ بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں آج کل زیادہ معروف ہے. ورنہ اپنے ہر عمل کے اوپر اس کو چسکا کر کے دیکھیے کہ جو کچھ بھی کیا جاتا ہے اس میں جو ثواب دنیا کا حصہ ہے، اور قرآن اس کی تفصیل یہ سمجھا رہا ہے، اور دیگر مقامات میں قرآن نے کہا ہے کہ یہ وہ قوم تھی کہ جنہوں نے یہ اعمال کیے تو ثواب دنیا اس طرح سے انہیں ملا کہ ان مخالفین کو اموال کا مالک بنا دیا، ان کے خزائن کا مالک بنا دیا، ان کے باغات کا مالک بنا دیا، ان کے ملکوں کا مالک بنا دیا، ان کی سلطنتوں کا مالک ہم نے ان کو بنا دیا. اور ابھی تو ہم نے ان کو ان ملکوں کا مالک بھی بنانا ہے جہاں ابھی ان کو پاؤں تک نہیں پہنچے. یہ قرآن کی آیات کے ترجمے ہیں. یہ ثواب دنیا ہے جو مل رہا ہے. کوئی مبہم بات نہیں برادران ہوگی، کوئی تجریدی اب تک گفتگو نہیں ہو رہی. جب دنیا کی بات کی جا رہی ہے تو یہ تو ہے ہی کنکریٹ اور محسوس ہے، ہر شے محسوس انداز میں بیان کی جا رہی ہے. یہ ہے اس کا ثواب جو اس دنیا کے اندر ملتا ہے. قرآن کا وعدہ یہ ہے کہ ہم بالکل کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتے، اسے ثواب دنیا دیتے ہیں. آپ سوچیے برادران عزیز، ثواب کے جتنے کام ہمیں سجیسٹ کیے جاتے ہیں ان کے بعد اس معیار کے اوپر ان کو مارکیٹ رکھیے.
کتنے ان میں سے اس معیار کے پورے اترتے ہیں، لیکن پورے اترے کس طرح سے؟ وہ تو کہا ہی یہ گیا ہے کہ جہاں اس دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں وہ دنیا داروں کی، دنیا ایک لاش ہے، اس کا چاہنے والا کتا ہے۔ مومن کے لیے دنیا کا کھانا ہے۔ خدا کے مقربین کی نشانی یہ ہے کہ یہاں وہ انتہائی ذلت کی زندگی بسر کریں، بے کسی اور بے بسی، بیکارگی اور عاجزی کی زندگی۔ جتنے زیادہ غربت اور افلاس کی زندگی ہے اتنے ہی زیادہ وہ اللہ کے بندے قریبی بنتے ہیں۔ تو قرآن کریم ثواب دنیا یہ بتا رہا ہے، بہترین گڑھائی کنگن اور ریشمی مضبوطات اور کہیں بدیق ریشم سے، کہیں باریک ریشم سے تکیے لگے ہوئے، تختوں کے اوپر قالین بچھے ہوئے دوسرے مقام پہ ہے، اس میں بیٹھے ہوئے سائے ہیں، دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، ہر قسم کی چیز جو ذہن میں آتی ہے میسر ہوتی ہے، فراوانیاں ہیں، ایک روانیاں ہے فل قبول کی کہ وہ چلا جا رہا ہے، تسلیم ہے جو بلندیوں کی طرف لیے جا رہی ہیں چیزیں۔ یہ ساری چیزیں اس دنیا میں جب ان کا حصہ ملے گا تو اس دنیا ہی کی چیزوں میں وہ حصہ ملتا ہے۔ یہ ہے برادران عزیز وہ ثواب جو اس دنیا کے اندر ملتا ہے، جسے قرآن نے ثواب دنیا کہا ہے۔ یہ وہ پیمانہ ہے کہ جو ہر عمل کے اوپر یہاں رکھا جا سکتا ہے اور ماپا جا سکتا ہے کہ ثواب ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اب اگلی چیز آتی ہے ثواب الآخرہ۔ یہ کیا بات ہے؟ اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں خود میں کہا کرتا ہوں دو تصورات زندگی کے، دو کانسیپٹ ہیں لائف کے۔ ایک تو یہ زندگی اسی دنیا کی زندگی، یہیں کی کامیابی کامرانی جس طریقے سے بھی وہ حاصل ہو وہ مقصود منتہا، دنیا کا کاروبار کیا، فائدے اٹھائے، دولت اکٹھی کی، آسائش اور آرائش کی چیزیں خریدی، نہایت عمدگی سے مزے سے سب کچھ گزارا۔ اس میں نہ کسی مستقل قدر کا خیال ہے نہ کسی اصول کی بات ہے۔ جس طرح سے بھی ان معاملوں میں کامیابی ہو وہ شخص کامیاب زندگی بسر کر رہا ہے، ثواب دنیا اسے بھی حاصل ہو رہا ہے۔ یہ ہے وہ مقام جہاں قرآن نے کہا کہ جو صرف ثواب دنیا چاہتا ہے ہم اس سے ثواب دنیا روک نہیں لیتے، اس لیے کہ دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے جو ہمارے قوانین کبھی مقرر ہیں وہ ان کے مطابق جدوجہد اگر کرتا ہے تو اس کے نتائج آئیں گے۔ کسان محنت کرتا ہے، کھیتی اگاتا ہے، اس میں پھل لگتا ہے، فصل گھر آتی ہے، یہ ثواب دنیا ہے۔ کاروبار کرتا ہے، محنت کرتا ہے انسان، اس میں یہ سب کچھ کرتا ہے، ثواب دنیا ہے۔ لیکن ایک شخص کاروبار کرتا ہے اور اس میں جو کہتا یہ ہے کہ مجھے دیانت دار رہنا ہے، میں بد دیانتی سے کوئی چیز حاصل نہیں کروں گا۔ کاروبار کے طریقوں سے جو بھی اس کے لیے صحیح طریقے ہیں اختیار کرتا ہے، اس اصول کی پابندی ساتھ کرتا ہے۔ اب اس میں جہاں تک تو اس کاروبار کے فائدے کا تعلق ہے وہ تو ثواب دنیا حاصل ہوا اسے بھی۔ یہ جو دوسری چیز اس نے کی ہے ایک اصول زندگی کا، ایک مستقل قدر جسے قرآن کہتا ہے، اس کی پابندی کی ہے، اس کا بھی تو کوئی ثواب ہونا چاہیے۔ یہ کیا ثواب ہے؟
قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جتنے مستقل اقدار یہ اصول زندگی کے ہیں ان کی اگر پابندی کی جائے تو انسان کی اپنی ذات، اس کی پرسنالٹی، اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کی نشو و نما ہوتی ہے۔ یہ جو چیز ہے کہ یہ ہوتی ہے، یہ پھر مبہم کی بات رہ جاتی ہے کہ شاید پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ ہو رہی ہے۔ اس کے لیے بھی کوئی پیمانہ یہاں مقرر ہے یا یہ بات بھی آخرت میں جا کے پتہ چلے گی؟ جب سینہ چیر کے اندر سے کوئی چیز نکالی جائے گی جسے ہم ذات کہیں گے، وہاں پتہ چلے گا کہ تب گئی یا نہیں پتی، یہاں پتہ ہی نہ چلے، یہ تو بات ہے نہیں۔ قرآن کسی چیز کو تو ایسا مبہم نہیں رکھتا ہے، کہتا ہے کہ انسانی ذات کی نشو و نما کے متعلق انسان کی سیرت اور کردار اور کریکٹر میں اس کا مظاہرہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جتنے کسی کی ذات کی نشو و نما ہوگی اتنا ہی اس کا مظاہرہ اس کے کریکٹر میں دن بدن کے روزمرہ کے معاملات کے اندر اس کا جو کردار ہے اس سے اس کی جھلک نمایاں ہوتی چلی جائے گی۔ اب یہ جو اس کے کریکٹر اور سیرت کی ایک بلندی اس میں آ رہی ہے، یہ ٹھیک ہے کہ کنکریٹ محسوس جو فائدہ ہے ان ٹرمز آف منی جسے آپ کہیں گے، روپئے میں یا مٹیریل گین جسے آپ کہیں گے، یہ تو وہ حصہ نہیں ہے، وہ تو ثوابت دنیا کا حصہ الگ رہا۔ یہ حصہ تو جو اس کی سیرت اور کردار کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے، یہ ہے وہ جسے ثواب الآخرت کہتا ہے۔ ثواب الآخرت کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ اس دنیا کے جتنے مفاد ہیں، یہاں کا جو ثواب ہے وہ کبھی دنیا کا مفاد ہے، مرنے کے ساتھ وہ مفاد تو ختم ہو جاتے ہیں یہیں کے یہیں، اور اس کے بعد جو آگے زندگی چلتی ہے یہ جو انسان کی سیرت اور کردار کی گفتگی ہے جسے میں نے ذات کی نشو و نما کہا، یہ آگے بڑھتی ہے زندگی میں۔ تو جو حصہ یہاں تک رہ گیا قرآن نے اس کو تو ثواب دنیا کہہ کے یہاں رکھ لیا، اور جتنا حصہ اس ثواب کا، اس فائدے کا جو کچھ حاصل ہوا انسان سے، اس کا جو حصہ مرنے کے بعد آگے ساتھ گیا اسے اس نے ثواب الآخرت کہہ دیا۔ مومن جب کاروبار کرتا ہے خدا کے اصولوں کے مطابق اسے ثواب دنیا بھی ہوتا ہے۔ وہ تمام چیزیں جو قرآن نے بنائی ہیں اس دنیا کی آسائش و آرائش کی تمام چیزیں اسے میسر ہوتی ہیں۔ بہترین زندگی وہ یہاں بسر کرتا ہے۔ فراوانیوں کی کثرت اور قوت اور اقتدار اور اثر کی ہر چیز وہ تو اس دنیا میں ان کی اقوام عالم کی امامت اس کو دیتا ہے۔ یہ سارا ثواب دنیا ہو گیا، لیکن مرنے کے بعد اس کے ساتھ ایک اور ثواب چلتا ہے، اور فائدہ اور گین جو اس نے حاصل کیا ہوا ہے، اور وہ ہے اس کی ذات کی نشو و نما جس کا مظاہرہ اس کی سیرت اور کردار میں یہاں ہو رہا تھا۔ یہ آگے بڑھا اور یہاں سے اس نے اب زندگی کی اگلی ارتقائی منازل جو طے کرنی ہے یہ اس کے قابل ہو گیا۔ اس فائدے کا نتیجہ اگلی زندگی میں اس کے سامنے آئے گا اور یہ آگے بڑھتا ہوا چلا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس اصول کی پابندی میں یہاں اسے کسی معاملے میں نقصان بھی ہو جائے، کیونکہ فائدے کے لیے بہت سی شرائط ہوتی ہیں، لیکن یہ جو فائدہ ڈیفینیٹ متعین ہوا ہے اس کی اپنی ذات و سیرت و کردار کا، یہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ یہ انسان کے اس رجسٹر میں قرآن نے جن الفاظ میں سمجھایا ہے اس کا وہ اعمال نامہ جسے کہا ہے، وہ برادران عزیز الگ کہیں کسی کمرے میں رجسٹر نہیں رکھا ہوا۔ قرآن کہتا ہے وہ تو ہر شخص کے اپنے گلے میں حمائل کے طریقے سے لٹکا ہوا ہے۔ وہ تو صرف فرق یہ ہے کہ یہاں وہ لپٹا ہوا ہے اور وہاں وہی لپٹا ہوا کھول دیا جائے گا۔
یعنی جتنے یہ اس کے ثواب یا مفاد یہاں اس کی ذات کی نشو و نما کی شکل میں ہے، اس سے اگلا درجہ جب آئے گا زندگی کا تو وہ تمام چیزیں محفوظ طور پر اس کے سامنے آئیں گی اور وہ آگے بڑھ جائے گا زندگی کے اندر۔ یہ وہ چیز ہے برادران عزیز جسے اس نے ثواب الآخرہ کہہ کے کہا ہے۔ اب یہ سمجھ لیجیے کہ جتنا پروگرام بھی قرآن کریم نے یہاں بتایا ہے اعمال صالحہ کا، اچھے اعمال کا، اس کے اسپیکٹ دو رہے ہیں، دو رخ ہیں۔ ایک ثواب دنیا کا رخ کہ جو یہاں اسی دنیا میں دنیاوی ٹرمز کے اندر مفاد کی شکل میں، فائدے کی شکل میں، نفع کی شکل میں سامنے آنا چاہیے اسے۔ اور اس کا دوسرا دوسرا وہ ہے جو انسان کے سیرت اور کردار میں جس کا مظاہرہ ہوتے چلے جانا چاہیے۔ یہ بھی محسوس چیز ہے اس دنیا میں، یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں جس کے متعلق آپ کبھی ناپ ہی نہ سکیں کہ شاید یہ ثواب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ یاد رکھیے، اگر جس چیز کو آپ اعمال حسنہ یا نیک کام کہتے ہیں، اس نیک کام کے بعد آج کی سیرت اور کردار میں کوئی تبدیلی اور اچھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے تو وہ نیک عمل نہیں ہے۔ جس طرح دنیاوی کاروبار میں اگر آپ کو فائدہ نہیں ہوا تو وہ کاروبار نفع رساں نہیں ہے، اسی طرح سے جس عمل کے بعد آپ کا کریکٹر ذرا اونچا نہیں ہوا ہے اس عمل میں آپ کو ثواب نہیں حاصل ہوا ہے۔ جس عمل میں اس دنیا کے مفاد سامنے نہیں آئے ثواب دنیا نہیں ہوا، جس میں آپ کی سیرت اور کردار میں ایک نمایاں ترقی نہیں ہوئی ثواب الآخرت نہیں ہوا۔ اولئک حبطت اعمالهم، قرآن کہتا ہے کہ وہ قومیں بھی ہوتی ہیں خسرت دنیا والآخرہ، یہاں بھی نقصان ہی نقصان، آخرت میں بھی نقصان ہی نقصان۔ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں حبطت اعمال ہے۔ ایک تو وہ ہے نا کچھ کرتے ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہ وہ ہے جو کرتے بہت کچھ ہیں لیکن نہ اس دنیا میں کوئی مفاد ان کو ملتا ہے، نہ اس کے بعد کی زندگی میں کوئی مفاد ان کو اس سے نہیں آتا ہے، نہ ان کو دنیاوی فائدے ہوتے ہیں، نہ ان کی سیرت و کردار کے اندر کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ یہ دنیا اور آخرت کا نقصان، اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے کہ برادران عزیز ایک قوم کی قوم ہزار برس سے اتنے کام کرتی چلی آ رہی ہے، ثواب کے کام جسے آپ کہتے ہیں، اور اس قوم کی حالت یہ کہ جہاں تک دنیاوی مفاد کا تعلق ہے غیروں کی دست نظر روٹی کے لیے، اور جہاں تک ثواب الآخرت کریکٹر کا تعلق ہے ہر شخص ہم میں سے رونا روتا ہے۔ کالو صاحب ایک دوست میری مزاق میں کہہ رہے تھے، بات یہ ہوئی تھی کہ صاحب قوم ہے، روتی ہے، ماتم کرتی ہے، اس نے کہا کہ صاحب یہ کہ ان دنوں کی بات نہیں ہے، ہم تو وہ قوم ہو گئے ہیں سارا سال روتے رہتے ہیں، سارا سال ماتم کرتے رہتے ہیں، جہاں دو مسلمان مل کے بیٹھیں گے وہ رونا رہیں گے، وہ اپنی حالت کا ماتم کریں گے۔ آج کی بات نہیں برادران عزیز، 1000 برس پہلے کی بھی کسی بھی کوئی تکلیف کتاب اٹھا کے دیکھیے، یہی رہے ہیں جو وہ رو رہا ہے۔ مسلسل یہ قوم روتی چلی آ رہی ہے، ماتم کر رہی ہے اپنی حالت سے، اور نہ بھی کرے صورت بدی حالت میں پھر قواعد دنیا میں نے عرض کیا وہ تو ماپا جا سکتا ہے۔ تو جس قوم کو قرآن کو رزق کریم کہتا تھا، عزت کی روٹی، یہ قوم تو ذلت کی روٹی کے لیے بھی بری طرح سے محتاج کرے گی، اور جسے ثواب الآخرہ کہا تھا، جس کو سیرت اور کردار کہتے ہیں،
ڈھونڈیے تو صحیح کہ کہاں مل رہا ہے اس کام کے اندر. دونوں ہی چیزیں میسر نہیں، لیکن اس کے باوجود بتایا ہمیں یہ جا رہا ہے کہ ثواب بڑا ہو رہا ہے اس کام. یہ نہ کھڑے ہیں سوچنے کے لیے کہ کیا ہوتا ہے، ثواب بہت ہوتا ہے. صبح سے شام تک وہ اعمال آپ کے سامنے آتے ہیں جن کے متعلق یقین ہے آپ کو ثواب ہوتا ہے. پوری کی پوری قوم وہ کام کرتی چلی آ رہی ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ثواب ہوتا ہے. لیکن اب یہ دیکھیے کہ قرآن نے جن چیزوں کو ثواب کہا تھا، یعنی بنیادی مفاد، انسان کی سیرت اور کریکٹر کی بلندی، ان دونوں میں کوئی چیز حاصل نہیں ہو رہی، ثواب ہو رہا ہے. اس لیے کہ یہ لفظ اپنے سیمنٹک معنوں کے اندر آپ کے ہاں نہیں آ رہا، معنی و مفہوم کے اعتبار سے نہیں آپ سن رہے. ایک لفظ ہے عادتاً جسے بولتے ہیں کچھ اس کے متعلق یوں جذبات میں کچھ چیز آ جاتی ہے، بہت اچھی سی بات کو ہو رہی ہے بڑا سوال ہوا تھا جس چیز سے کرنے سے. کریمہ کا وہاں ختم کیا نا صاحب بالکل، پھر اس کے بعد نور برستا ہے کمرے کے اندر. آپ جہاں دیکھیے بڑا سکون حاصل ہوتا ہے، بڑا اطمینان حاصل ہوتا ہے، بہت ثواب ہوتا ہے اس سے. برادران عزیزان من، جیسا میں نے ابھی عرض کیا تھا، قرآنی مفہوم کے لیے قرآن کی زبان سے پوچھیے، اس کے مقصود کے لیے قرآن کی آیات سے پوچھیے کہ وہ کیا کہتا ہے، اور پھر اپنے اعمال کے تارویج، وہ قیاس، وہ معیار، وہ رستے دیکھیے کہ وہ چیز ہوتی ہے جو قرآن نے کہی ہے، ہوتی ہے تو قرآن کے مطابق یہ نیک عمل ہے، اس کا ثواب ہو رہا ہے. نہیں ہوتی ہے، ہم نے اپنے آپ کو فروغ دے رکھا ہے. برادران عزیز، نہیں ہوتا. اب آپ سوچیے، یہیں سے وہ اگلی بات میرے سامنے آ گئی جسے ہم ایصال و ثواب کہتے ہیں. یہ ایک اور ٹرم ہے ہمارے ہاں. ایصال و ثواب وہ اتنا زیادہ ہمارے پاس آ گیا تھا، فالتو اس میں سے ہو گیا، کسی دوسرے کو بھی دو اس میں سے. شکل اس کی کیا ہے؟ عام طور پر مدعے کے تیسرے دن جمع ہو جاتے ہیں، قرآن کریم کے پارے رکھتے ہیں، ایک ایک پارا بانٹا ہوا ہے، اور وہ پڑھا جا رہا ہے. بلانیم ناظرہ جو معنی جاننے والے ہیں انہیں بھی کیونکہ تیزی سے ختم کرنا ہوتا ہے، معنی سے ان کی بھی نظر نہیں ہوتی. وہ تو کسی طرح سے اس کو پورا کرنا ہے نا اس چیز کو. پھر اس کی شکل آخر میں جا کے جو ہوتی ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے نا. وہ اتنے پڑے گئے ہوتی، کس رفتار بچارے ہوتے ہیں، وہ پوچھتا ہے کہ کتنا رہ گیا، اتنا رہ گیا. بعض اوقات تو وہ دے ہی دیتا ہے تارا، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ دائیں پر ہوگا صفحہ تم پڑھتے تو وہ دائیں کا نہ پڑھتا چلا جاتا ہے. برادران کبھی کوئی کتاب دنیا میں آپ نے ایسے بھی پڑھی ہے؟ نہیں. سوچ کے بتایا تو صحیح، اس کتاب عظیم کے علاوہ کبھی آپ نے ایسا کیا کسی کے ساتھ کہ کتاب آپ نے رکھی ہو، دیکھ کے آپ چاہے تو صاحب دیکھیے نا میرا کام بتا دیجیے، یہ ادھر کا صفحہ میں پڑھتا جاتا ہوں، ادھر کا تم پڑھتے چلے جاؤ. برادران عزیز کیا ہو رہا ہے ہم، لیکن ہو رہا ہے. اور درست لاگت کی اتنی ہے کہ کسی دوسرے کے مردے کے قلعے کو سنیے، ان کو تو یہ تنقید کر رہے ہوں گے کہ سب کیا کر رہے ہیں ہم، کیا اس سے ہوتا ہے، اور بڑی تیزی سے. اور جب دیکھیے ان کے یہاں کل ہو رہے ہیں تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں سب اسی طرح سے لیے. سوچیے برادران ہے،
میں پوچھتا یہ ہوں کہ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے کسی افلاطون کو دماغ کی ضرورت ہے؟ دشواری یہ ہے کہ کھڑے ہو کے کبھی سوچتا نہیں مسلمان. ثواب ہم نے دیکھ لیا کہ دو ہی ہے نا. ایک تو یہاں کا ثواب، دنیا کا ثواب، دنیا کی چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ دینا چاہتے ہیں تو دیجیے، لیکن صاحب وہ مردہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا، دوائی کے لیے پیسے نہیں تھے، خوراک کے لیے پیسے نہیں تھے، کسی نے ثواب دنیا کا احسان نہیں کیا، کسی نے نہیں اس کو پہنچایا جا کے تو صاحب کوئی بات نہیں، مجھے جو ثواب دنیا حاصل ہے اس میں سے اتنا فالتو ہے کہ یہ لوگ 500 روپیہ تم دے لو، علاج کراؤ، تمہارے بچوں کے لیے میں یہ دیتا ہوں، ڈاکٹر بلا دیتا ہوں، یہ چیزیں بھی اس کو ضروری ہے. ثواب دنیا تو چاہے نا نہ بھائی، ثواب دنیا کیسے بچایا جائے گا؟ وہ مر جاتا ہے تو اس کے بعد ثواب الآخرت جو ہے یہ کھوٹا پیسہ یہ حارب نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے یہ سارا جمع کر کے اس کے پیچھے بھیج رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں بھی پتا ہے اس کی کیا قیمت ہے، چلا جا رہا ہے. بس یہ جو بھیجنے والے ہیں اب سوچ لیجئے کہ ان کا وہ کیا ثواب تھا اس قرآن پڑھنے کا، جس کو بھیجا ہے اس بیچارے کو وہاں کیا ملا، بیچ میں ثواب ہوا ہے کسی کو. یہ جو بھیجنے والے بیٹھے ہوئے تھے نا، ہاں، تو وہ جب کہتے ہیں نا کہ اس کو ثواب ہوتا ہے تو بالکل ٹھیک کہتے ہیں، ہوتا ہے. کرنے والے کو جسے بھیجا جائے ان کو نہیں، نہ منی آرڈر کرانے والے کو، نہ جسے نام کرانا اس کو پوسٹ ماسٹر کو. ہوتا ہے ثواب. برادران عزیز سوچیے تو صحیح، اس کتاب عظیم کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ انسان ثواب کو تو 1 منٹ میں بات سمجھ میں آ جاتی. میں نے عرض کیا نا کہ جو ثواب تو اس دنیا کا ہے وہ ٹھیک ہے، آپ دے سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں دوسرے کو، کسی دنیا میں پہنچا سکتے ہیں نا. اگر آپ یہ چاہیں کہ مرنے کے بعد اس کو یہاں کا جو قلم تھا نہایت اچھا وہ بھیج دیا جائے تو وہ تو نہیں بھیجا جا سکتا. اب رہ گیا ثواب الآخرت جو بھیجنا ہے، تو ثواب الآخرت کیا تھا؟ آپ کی اپنی ذات کی مشین میں جس سے آپ کے کریکٹر بلند ہوا، آپ کی سیرت بلند ہوئی، آپ کی سیرت بلند ہوئی، اس میں سے کیا اس کا اسے آپ بھیج دیں گے صاحب؟ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو یہاں رہ گئی ہے وہ چلے گئے اور آپ نے یہ کہا کہ صاحب آپ کا ٹکٹ تو میرے پاس رہ گیا اور آپ اس کے بعد بھیج دیں گے. برادران عزیز یہ وہ چیز ہے کہ مردے کو تو ایک طرف رہا، آپ زندہ کو بھی نہیں پہنچا سکتے اپنا ثواب. اگر آپ کی سیرت کی بلندی ہے، آپ کا کریکٹر بلند ہے، تو اس سے جو چیز آپ کو یہ حاصل ہوئی ہے اسے آپ دوسرے کی طرف منتقل کیا کر دیں گے؟ وہ تو اپنی سیرت کو خود بلند کرے گا تو اس کی سیرت بلند ہوگی. یہ چیز ایسی ٹرانسفریبل ہے ہی نہیں، یہ کموڈٹی. یہ جو میں مثال دیا کرتا ہوں کہ صبح کے وقت جو آپ سیر کر کے آتے ہیں 3 میل کی، اس سے آپ کی صحت اچھی ہوتی ہے. آپ جو جینے آئے کر دیکھیے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا عزیز ترین دوست، بھائی، بیٹا، باپ جن کی صحت اچھی نہیں اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ سیر کرنی چاہیے، صحت اچھی ہو جائے گی، وہ بیٹھے رہیں، آپ سیر کر کے آ جائیں اور آنے کے بعد یہ کہیں کہ ابا جان آج کی سیر کا ثواب آپ کے نام منتقل کرتے ہیں. یوں کر کے آپ سوچیے یہ کبھی نہیں آپ کرتے، آپ یہ کر نہیں سکتے.
یہ ہو نہیں سکتا. جن چیزوں کا اثر آپ کی اپنی ذات پہ پڑتا ہے وہ اثر آپ کسی دوسرے کی طرف منتقل کر نہیں سکتے. جو جرم آپ سے سرزد ہوا اور اس کا اثر آپ کی ذات پر پڑا، میں لاکھ نیک کام کروں، میرے نیک کام سے آپ کے جرم کا اثر جو آپ کی ذات پہ پڑا ہے دھل سکتا نہیں ہے. وہ تو آپ ہی کے کسی کام سے دھلے گا، قرآن یہ کہتا ہے. اسی لیے قرآن کریم نے اس چیز کو اتنا واضح کیا ہے کہ یاد رکھو، اعمال کا اثر انسان کی ذات پہ جو مرتب ہوتا ہے وہ اسی فرد تک محدود رہتا ہے، کسی دوسرے تک نہیں جاتا، جسے انڈیویجولیٹی کہتے ہیں. پرسنالٹی یا انسان کی ذات کی خصوصیت انڈیویجولیٹی ہے. انڈیویجولیٹی کے معنی ہے میں فرد اپنی ذات کے اندر، دوسرا فرد اپنی ذات کے اندر، ایک کا اثر دوسرے کو نہیں. جس طرح میرا دانت درد جو ہے میں اسے کسی دوسرے کو منتقل نہیں کر سکتا. منتقل کرنا تو ایک طرف کتنی ہی پیاری مانتا کی ماری ماں بھی ہو، میرا درد یہاں سے نکال کے اپنے دانت میں نہیں لے سکتی. اسی طرح سے جو اس کی صحت ہے اپنی، وہ صحت میری طرف منتقل نہیں کر سکتی. یہ انڈیویجولیٹی کہلاتی ہے. یہ چیز قرآن نے کہا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ 4/111 4/111. یاد رکھو، جو جرم کرتا ہے اس کا اثر اس کی ذات کے اوپر پڑتا ہے، وہ اس سے متاثر ہوتی ہے، کسی دوسرے کے اوپر اثر نہیں پڑتا. قسم ہو گیا تم احسنتم لانفسکم، اور اگر تم نیک کام کو کرتے ہو اس کا اثر بھی تمہاری ہی ذات کے اوپر پڑتا ہے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، برا کام کیا ہے اس کا اثر بھی تمہاری اپنی ذات کے اوپر پڑا ہوا ہے. نیک کام یہاں میں یہ کہتا ہوں جو منتقل کرتے ہیں ہم دوسرے کی طرف، وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ نیک کام کیا اس کا ثواب کچھ مجھے ہوا، میں نے دوسرے کی طرف منتقل کیا. قرآن کہتا ہے کہ یہ تو نیک کام کا اثر تمہاری ذات پہ مرتب ہوتا ہے، جو اثر تمہاری ذات پہ مرتب ہوتا ہے اسے دوسرے کی طرف منتقل کیسے کر سکتے ہو. اس کا ریفرنس تھا 17/7 17/7. ایک اور آیت ہے من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. جو بھی صلاحیت بس کام کرتا ہے اس کی اپنی صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں، اس کی اپنی ذات کے لیے ہے. جو ناہمواریاں پیدا کرنے والا کام کرتا ہے اس سے اس کی ذات متاثر ہوتی ہے، اپنی ذات متاثر ہو رہی ہے. 41/46 اس کا ریفرنس تھا. 41/4. اب جاءکم بصائر من ربکم، لو تمہارے خدا کی طرف سے علم و بصیرت کی چیزیں آ گئی، کھلی ہوئی ہدایت کی چیزیں آ گئی. فمن ابصر فلنفسہ، جو آنکھیں کھول کر انہیں لیتا ہے اپنی ذات کے لیے. ومن عمی فعلیہا، آنکھیں بند کرتا ہے اس کا نقصان اس کو ہوگا. وما انا علیکم بحفیظ، اور تو اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود خدا سے بھی متعلق کیا کہ ہم داروغہ نہیں ہے تمہارے اوپر جو مقرر ہوئے. کوئی کسی دوسرے کی طرف برادران جو اثر اس کی ذات سے منتقل ہوا مرتب ہوا ہے اس اثر کو کوئی دوسرا شخص نہیں مٹا سکتا. اور قرآن کریم کی پھر وہ آیا جلیلہ، یہ اس کا ریفرنس تھا 6/105.
6/105 اور وہ آیت یہ تو کئی مقام پہ قرآن نے دوہرایا ہے، جسے ایک مقام پہ ہے وَلَا تَكْتُبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، ہر ذات ہر نفس جو کچھ بھی وہ کرتا ہے اس کو اپنے لیے ہوتا ہے۔ دیکھیے برادران، اس قدر قرآن ہم ایکویکل ٹائمز کے اندر بات بتا رہا ہے، اس کو اپنے لیے ہوتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اس لیے برادران عزیز، ایصال ثواب، پہلے تو میں نے عرض کیا ہے کہ اس ثواب کی شکل کیا ہے ہمارے ہاں، وہ قرآن خوانی۔ پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ یہ سارے کا سارا ہم منتقل کر کے پہنچا رہے ہیں ہم اس مردے کے لیے، تاکہ جو جرائم اس نے یہاں کیے یا جو گناہ اس نے یہاں کیے ان کا جو خمیازہ بھگتنا ہے، اس میں خمیازہ بھگتنا کیا ہے، ان سے جو اس کی ذات معروف ہو چکی ہوئی ہے، وہ جو کمی رہ گئی ہوئی ہے وہ اس سے پوری کر دی جائے۔ یہ تو قرآن کے قانون مکافات عمل کو جب بنیاد سے چھوڑ دیتی، کوئی کسی کو یہ چیزیں نہیں پہنچا سکتا برادران۔ وہ بار کئی دفعہ میں نے دوہرایا ہے، وہ اچھے الفاظ میں بات کہی ہے اس نے نقطے میں، اس کی ریفرنس کی 6/165 6/165۔ وہ چیز جو اس نے کہی تھی کہ جو برائی تم نے میرے ساتھ کی ہے میں تو اس کو معاف کر دوں گا، لیکن اس کو جو برائی تم نے اپنے خلاف کی ہے اسی کون معاف کرے گا؟ قانون مکافات کے معنی یہ ہیں، ہر فرد کا عمل اس کی ذات کو متاثر کرتا ہے، اور اس اثر کو اس کا ہی کوئی دوسرا عمل مٹا سکتا ہے، کسی دوسرے کا کوئی عمل جو ہے اس کا ثواب ادھر منتقل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ دو چیزیں آ گئی ہمارے سامنے برادران۔ قرآن کریم کی روح سے پہلے ہمارے سامنے آ گیا ثواب کسے کہتے ہیں، مفاد، فائدہ، نفع، ریٹرن کسی نے کاروبار کی، جو کچھ صرف کیا تھا ریسٹوریشن اس کی، ریکروٹمنٹ اس کی، پھر واپس آ جانا اس کا بعد کا۔ قرآن کریم نے ہر عمل کے متعلق یہ بتایا کہ اس میں ثواب دنیا بھی ہوتا ہے، ثواب آخرت بھی ہوتا ہے۔ ثواب دنیا کے معنی ہوئے اس دنیا کے مفادات، مختلف شکلیں اس کی ہوتی ہیں، ہم میں سے ہر ایک سمجھتا ہے کہ وہ فائدہ حاصل ہوا ہے یا نہیں، یہ ثواب دنیا ہوگی۔ یہ ثواب دنیا ایک ایسی چیز ہے جو آپس میں بانٹی جا سکتی ہے، مل بانٹ کے کھائی جا سکتی ہے، تقسیم کی جا سکتی ہے، یہ بہرحال ثواب دنیا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ مومن کی زندگی میں جو اعمال سرزد ہوتے ہیں اس میں ثواب دنیا بھی سے حاصل ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کیونکہ یہ اپنے ہر معاملے میں قوانین خداوندی کی نگہداشت کرتا ہے، مستقل اقدار کی پاسداری کرتا ہے، اس سے اس کی ذات پر ایک عمدہ اثر مرتب ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی ایسی چیز نہیں ہے جو مبہم رہے، معلوم ہی نہ ہو سکے کہ ہوتا ہے یا نہیں۔ اس نے کہا کہ اس کی نمائش، اس کا مظاہرہ، اس کی جھلک
انسان کی سیرت اور کردار میں سامنے آتی چلی جاتی ہے. ہر عمل انسان کا جو خدا کے پروگرام کے مطابق ہوگا دنیاوی مفاد بھی لائے گا اور انسان کی سیرت اور کریکٹر کو بھی بلند کرے گا. یہ وہ چیز ہے کہ جو مرنے کے بعد آگے چلتی ہے. ان چیزوں سے دوسرے الفاظ میں سنو کہ انسان خود کچھ بنتا چلا جاتا ہے. دنیاوی چیزیں جتنی مفاد کی ملی تھیں وہ انسان کی چیزیں تھیں، انسان اس کو کچھ فائدہ اٹھاتا ہے. یہ جو ہے ثواب الآخرت جسے کہتے ہیں سیرت اور کردار کی بلندی، اس سے انسان خود کچھ بنتا چلا جاتا ہے. اور جس قسم کا یہ یہاں بن جاتا ہے اسی قسم کی اس کی آخرت کی زندگی ہو جاتی ہے. اسے کہا جائے گا ثواب الآخرت. اس دنیا کے مفاد اور منافع جو ہیں وہ تو آپ دوسرے کی طرف منتقل بھی کر سکتے ہیں، اس میں دوسرے کو شریک بھی کر سکتے ہیں. یہ جتنی چیزیں ثواب الآخرت کی ہیں جو آپ کی ذات اور سیرت پہ جن کا اثر ہوا ہے، یہ آپ نہ اس دنیا میں زندگی میں کسی کی طرف منتقل کر سکتے ہیں نہ مرنے کے بعد کسی کو پہنچا سکتے ہیں. یہ ہے برادران من قرآن کی روح سے ثواب کا تصور اور اس کا مفہوم. اب جس وقت بھی آپ کوئی ثواب کا کام کریں تو اس میں آپ یہ دیکھ لیا کیجیے کہ قرآن کے مفہوم کے مطابق اس سے ثواب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اپنے آپ کو فروغ میں نہ رکھیے، غیر مبہم مفہوم اپنے ذہن میں نہ لے لیجیے. اس کا مفہوم متعین مقی محسوس ڈیفینٹ متعین شکل میں آپ کے سامنے آنا چاہیے. اسی لیے قرآن نے یہ چیز کہی کہ جو مفاد دنیاوی کہتا ہے اسے ہم وہ بھی دے دیتے ہیں، جو یہ کہتا ہے اس کے ساتھ مفاد آخرت کہتا ہے یہ چیزیں بھی اس کو ملتی ہیں. اور ہم تو ان لوگوں کو جو اپنی کوششیں اس طرح کا رکھتے ہیں کہ وہ بھرپور نتائج پیدا کرے، ہم ان کا بدلہ ساتھ کے ساتھ دیتے چلے جاتے ہیں. ہمارا تو قانون ہی ایسا ہے کہ کسی کی کوشش بغیر نتیجہ کے رہ ہی نہیں سکتی. لیکن اگر آپ کوشش ہی غلط کریں تو اس کے بعد تو جو آپ کام کریں گے بلا نتیجہ رہ جائیں گے. بلا نتیجہ کے معنی یہ ہے کہ جس نتیجے کے لیے آپ وہ کام کر رہے ہیں وہ مرتب نہیں ہوگا. اسے کہتے ہیں رائے گاہ چلے جانا. آپ ثواب کی خاطر کام کر رہے ہیں، اگر آپ کو نہ مفاد دنیاوی حاصل ہوتا ہے نہ آپ کی سیرت و کردار میں اس سے کوئی فرق پڑتا ہے تو یہ آپ کا عمل رائے گاہ چلا گیا. اسے کہتے ہیں نتیجہ خیز نہیں ہوا. اور قرآن کہتا ہے کہ جن اعمال کی یہ کیفیت ہے وہ سب سے زیادہ دنیا میں نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.